حقیقت یہ ہے کہ یہ اعزاز اور یہ افتخار اور یہ سرفرازی اور سربلندی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن پاک اس کے ہاتھوں میں ہے، اور 1400 سالوں میں اس قرآن پاک کا ایک شوشہ، اس کی ایک زیر، اس کی ایک زبر، اس کی ایک حرکت کوئی نہیں بدل سکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر گوشہ، ہر پہلو محفوظ ہے، موجود ہے۔ یہ جو لوگ یہودیوں میں اور عیسائیوں میں جو لوگ اسلامی علوم کو حاصل کرتے ہیں، اسلامی علوم کے ماہرین ہوتے ہیں، قرآن و سنت پڑھتے ہیں، جن کو اورینٹلسٹس کہتے ہیں، اردو میں ان کو مستشرقین کہتے ہیں، عربی میں مستشرقین کہتے ہیں، یہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس احادیث مبارکہ کے نام سے جو ذخیرہ موجود ہے یہ ان کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ یہ لوگ بھی مانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، لیکن یہ مانتے ہیں کہ احادیث کا ذخیرہ جو مسلمانوں کے پاس موجود ہے یہ ان کے نبی کی باتیں ہیں، کیونکہ اس کی ایک پوری ایک سلسلہ ہے اس بات کے ثبوت کا۔ اس کو علم الرجال کہتے ہیں، اسماء الرجال کا علم کہتے ہیں، کہ ان لاکھوں انسانوں کے حالات کو محفوظ کیا گیا ہے جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو امت تک پہنچانے میں کسی درجے میں بھی حصہ لیا، ان کے حالات بھی محفوظ ہیں۔ آپ کسی اسلامی کتب خانے میں چلے جائیں تو عام طور پر آپ کو جو سب سے طویل کتاب نظر آئے گی، جو سب سے زیادہ جلدوں کے اندر ہوگی، وہ یہی اسماء الرجال اور جرح و تعدیل کی کتابیں ہوتی ہیں۔ 35 جلدوں میں اور 50 جلدوں میں اور 60 اور 70 جلدوں میں آپ کو یہ کتابیں نظر آئیں گی۔ راویوں کے حالات مسلمانوں نے محفوظ رکھے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ صاحب ہے، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث کو روایت کرنے میں حصہ لیا ہے، کسی درجے میں اس چین کے اندر کہیں پر بھی اگر ان کا نام آتا ہے تو ان کے حالات، ان کے بارے میں ان کے زمانے کے لوگوں کی رائے، انہوں نے کس سے پڑھا، کس کو پڑھایا، ان کے شاگرد کون تھے، اساتذہ کون تھے، مشائخ کون تھے، عقائد کیا تھے، خیالات کیا تھے، افکار کیا تھے، نظریات کیسے تھے، تقوی کیسا تھا، عدل کیسا تھا، سچائی کیسی تھی، صداقت کیسی تھی، یہ ساری تفصیلات اس کے بارے میں موجود ہوتی ہیں۔ اور ایک فرد نے نہیں، کئی افراد نے مختلف اطراف سے اس کا جائزہ لیا ہوتا ہے، ان ساری معلومات کو سامنے رکھ کر اس راوی کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کی بات قابل قبول ہے یا نہیں۔ اس علم کے، جس کو علم الرجال، علم الجرح والتعدیل کہتے ہیں، مسلمان اس کے موجد ہیں، اس سے پہلے یہ علم بھی دنیا میں نہیں تھا، اور صرف اس لیے ہے یہ علم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب جب کسی بات کی نسبت ہو تو وہ بات ہر قسم کے شک و شبے سے بالا تر۔ تو یہ چیزیں ہمارے پاس محفوظ ہیں، امت مسلمہ کا یہ سرمایہ ہے۔ اور میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ کس طبقے نے اس کو محفوظ کیا۔ آج اگر یہ چیز امت کے پاس موجود ہے اور اس کے لیے سرمایہ فخر ہے، تو وہ کون سا طبقہ ہے جس کی زندگیاں اس کی حفاظت پر لگی ہیں، جنہوں نے دنیا میں کام کاج کرنے کے، دولت کمانے کے، پیسے کمانے کے، عہدے اور منصب حاصل کرنے کے، حکومتیں اور اقتدار اور وزارتیں حاصل کرنے کی دوڑ سے کنارہ کش ہو کر اپنی زندگیاں اس بات پر کھپائیں اور لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن علوم کی نسبت ہے وہ سارے کے سارے علوم سینوں کے اندر محفوظ کیے جائیں اور اگلی نسلوں تک پہنچائے جائیں۔ تو یہ خدمت اس دنیا میں علماء کرام نے کی، اور یہ محدثین نے کی ہے، یہ فقہا نے کی ہے۔ آپ کبھی ان کی زندگیاں پڑھیں کہ کس دشواری اور مشکل سے علوم دین حاصل کی، کیسے اس کے لیے اسفار کی، ایک ایک حدیث کے پیچھے صرف اس کی سند کو صحیح کرنے کے لیے۔ مثلا کسی نے روایت کی ایک حدیث کسی راوی سے، کسی تابعی سے، سننے والے کو یہ پتا چلا کہ وہ تابعی یا وہ تبع تابعی آج بھی زندہ ہے اور وہ فلانے ملک کے فلانے شہر کے اندر رہتا ہے، تو اس کو پتا ہے کہ اس چین میں یہ جو راویوں کی کڑیاں ہوتی ہیں، اس میں لوگ جتنے کم ہوں گے
اتنا حدیث شریف کی قوت میں اضافہ ہوگا، ایسا زیادہ سے زیادہ معروف لوگ اس کے اندر ہوں گے۔ کم سے مراد یہ کہ جتنے لوگ اس میں ہوں وہ لوگ ان کو جانتے ہو کہ وہ کون ہے۔ تو اس سننے والے نے کو جب یہ پتا چلا مدینہ منورہ میں یا کوفہ میں یا بصرہ میں یا شام میں کہ وہ بندہ جس نے اس حدیث، وہ تابعی یا تبع تابعی جس تک یہ حدیث صحابہ کے واسطے سے پہنچی ہے وہ یمن کے اندر ہے، اور ان سے اس نے سن لی ایک واسطے سے، تو اپنا یہ واسطہ کم کرنے کے لیے یہ اس زمانے کے اندر اونٹوں کی پشت کے اوپر بیٹھ کر 2 مہینے کے صحرائی سفر کر کے اس کے گھر جاتے تھے، ان کے شہر جاتے تھے، ان کی مسجد میں جاتے تھے، ان کے مدرسے میں جاتے تھے، اور وہاں جا کر ان سے کہتے تھے کہ آپ سے مجھ کو یہ حدیث پہنچی ہے، آپ نے روایت کی ہے، فلانے صاحب نے ہمیں سنائی ہے، آپ مجھے بھی سنا دیں تاکہ میں براہ راست آپ سے روایت کرنے والا بن جاؤں۔ اور وہ حدیث ان سے سن کر وہ جب حدیث سنا دیتے اگر ایک ہی ہے تو یہ واپس اپنے اونٹ پر بیٹھتے اور یہ مہینوں کا سفر طے کر کے اپنے گھر واپس آیا کرتے تھے، کہ اس پورے سفر میں ان کو صرف ایک حدیث شریف چاہیے ہوتی تھی۔ اس مشقت کے ساتھ، اس محنت کے ساتھ یہ سارے علوم جمع کیے گئے۔